اچھا، ایک اور حدیث کے متعلق ہم بات کریں عزیزو، کتاب حق الیقین، علامہ مجلسی رحمہ اللہ کی بہت بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب کو کسی شخص نے ترجمہ کیا ہے اردو میں، اس کا نام ہے جناب سید بشارت حسین۔ یہ حق الیقین جو ہے علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے فارسی میں لکھا ہے اور بہترین کتاب ہے عقائد میں۔ کتاب چھپی ہے مجلس علمی پاکستان میں۔ یہاں پہ ایک روایت میں آپ کو دکھاؤں جس کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، صفحہ نمبر 18 میں یہ روایت شیخ توسی اور نعمانی نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت امام حجت علیہ السلام کے ظہور کے علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ حضرت برہنہ بدن قرص آفتاب کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ کہ حضرت، دیکھیں کہ بشارت حسین صاحب نے کیا ترجمہ کیا اس روایت کی، علائم ظہور میں سے ایک علامت یہ ہے کہ خود حضرت علیہ السلام، امام عصر علیہ السلام قرص آفتاب کے سامنے ننگے ظاہر، برہنہ بدن کا کیا مطلب ہے؟ ننگا، بغیر لباس کے ظاہر ہو جائیں گے۔ اور منادی ندا دے گا، یہ امیر المؤمنین ہیں، واپس آئے ہیں تاکہ ظالموں کو ہلاک کریں۔ تو اگر حضرت خود ظاہر ہوتے ہیں قرص آفتاب کے سامنے تو منادی کیوں غلط ندا دے گا؟ یہ امیر المؤمنین ہے، واپس آئیں۔ بہرحال یہ جو عبارت ہے بہت غلط ہے، یہ بہت غلط ہے، اور جماعت عمریہ کا حق بنتا ہے کہ وہ شیعوں سے اعتراض کریں کہ آپ کی کتاب میں ایسی کیا بات ہے، یہ کون سی کیا بات کرتے ہو تم کہ آپ کا امام جو ہے قرص آفتاب کے سامنے برہنہ ظاہر ہوں گے؟ یہ تو کوئی بھی شریف شخص یہ نہیں کرتا کہ لوگوں کے سامنے برہنہ ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو عزیزو یہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ مولوی بشارت صاحب نے صحیح ترجمہ کیا ہے، جو کتابت کرنے والا ہے اس نے شاید غلطی اس کی ہے۔ بہرحال ذمہ داری مولوی بشارت صاحب کی ہے کہ انہوں نے جن کے نام پہ کتاب چھپی ہے وہ چاپ ہونے سے پہلے اس کتاب کی اچھی طرح دیکھ بین کرتے کہ اس طرح ترجمہ نہ ہوتی۔ اچھا، اصل روایت جو کتاب حق الیقین میں ہے اس میں علامہ مجلسی کی عبارت کیا ہے؟ یہ کتاب حق الیقین علامہ مجلسی کی ہے، چھاپ انتشارات سرور، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 554 میں انہوں نے فارسی میں لکھی ہے مجلسی نے رحمت اللہ علیہ، شیخ توسی و نعمانی از حضرت امام رضا علیہ السلام روایت کردن، انہوں نے روایت کی ہے کہ از علامات ظہور حضرت امام حجت آن است، امام علیہ السلام کے علائم ظہور میں سے یہ ہے کہ بدن برہنہ در پیش قرص آفتاب ظاہر خواہد شد، کہ ایک برہنہ بدن آفتاب کے سامنے قرص آفتاب کے سامنے سورج کے سامنے ظاہر ہوگا، اور منادی ندا دے گا کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں کہ واپس آئے ہیں کہ ظالموں کو ہلاک کریں، ظالموں کو ہلاک کریں۔ کہ یہ اشارہ جو ہے یہ بدن کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ وہ بدن جو آفتاب کے سامنے ظاہر ہے، سورج کے سامنے بدن، یہ یعنی وہ جو مکے میں صفا اور مروہ کے درمیان ظاہر ہوئے ہیں وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں جو ظاہر ہوئے ہیں اور کافروں کو ہلاک کریں۔ قرص آفتاب کے سامنے ایک برہنہ بدن ظاہر ہوگا۔ اچھا، برہنہ بدن سے کیا مراد ہے؟ کیا واقعاً برہنہ سے مراد یہ ہے کہ وہ بدن میں لباس نہیں ہے؟ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ برہنہ سے یہاں پہ مراد کیا ہے؟ برہنہ سے یہ مراد یہاں ہے کہ بالکل واضح و عیان، صاف ظاہر ایک بدن ظاہر ہوگا جو بالکل صاف ہوگا، اور وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ عربی عبارت دیکھنے سے پتہ چلے گا۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ علامہ مجلسی کا جو ہے نیت کیا تھا، اس نے برہنہ بدن کہا ہے۔ برہنہ سے مراد ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل بغیر لباس کے، ننگا، ٹھیک ہے نا؟ اور شاید ان کے زمانے میں پرانے فارسی میں یہ رواج رہا ہو کہ برہنہ سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز واضح ہو، اس میں کوئی پوشیدگی کی بات نہیں ہو، کوئی صاف ستھرا سامنے نظر آ جائے بغیر کسی رکاوٹ کے، شاید اس طرح سے مراد ہو۔ لیکن بہرحال عربی میں عبارت آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ بہرحال علامہ مجلسی نے یہ نہیں کہا کہ خود امام علیہ السلام برہنہ ظاہر ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا کہ ایک برہنہ بدن ظاہر ہوگا قرص آفتاب کے سامنے۔ تو اردو میں جو ترجمہ کیا اس میں یہ ہے کہ خود امام برہنہ بدن ظاہر ہوں گے، تو اس میں یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ تحریف آ گئی ہے۔ لیکن اصل جو عربی کی عبارت ہے ملاحظہ فرمائی، یہ کتاب ہے کتاب الغیبہ، غیبہ، تالیف شیخ توسی رحمہ اللہ، چھاپ مؤسسۃ المعارف، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 439۔ کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، حدیث طویل ہے، ہم اس کو مختصر بناتے ہیں، موضع حاجت نقل کرتے ہیں۔ لابد من فتنة سماء سیلم، ایک بہت تاریک، ایک بہت ظلمانی فتنہ آ جائے گا۔ یسقط فیہا کل بطانة وولیجہ، وہاں اس وقت
ہر قریبی دوست، بتانا کس کو بولتے ہیں؟ قریبی ساتھی. وہ ولیجہ، ولیجہ بھی بولتے ہیں کہ بھلے قریبی ساتھی ہو. آپ کا جو صاحب سر دوست ہے اس کو بولتے ہیں بتانا. ولیجہ بھی بولتے ہیں جو بالکل دور کا آدمی ہو. میں لغوی معنی بتا رہا ہوں، جو ویسے تو اپنا آدمی نہ ہو لیکن اتنی دوستی ہو گئی ہے کہ وہ گھر کا آدمی بن چکا ہے نا، یہ سب انسان کو چھوڑ دیں گے. وَذَلِكَ، یہ کب ہو گیا فتنہ؟ ذَلِكَ عِنْدَ فِقْدَانِ الشِّيَعَةِ الثَّالِثِ مِنْ وُلْدِ، جب شیعہ میرے تیسرے فرزند کو، میرے تیسرے وصی کو، امام جواد علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام، اور ان کے بعد امام حجت علیہ السلام. جب میرے تیسرے فرزند یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں گے تو اس فتنے کا ظہور اس وقت ہوگا. یبکی علیہ اہل السماء و اہل الارض، ان کی غربت پر، ان کی تنہائی پر اہل آسمان و زمین روئیں گے. وَكَم مِّن مُؤْمِنٍ مُتَأَسِّفٍ حَرَّانٍ حَزِينٍ، اور کتنے مؤمن ہوں گے جن کے دلوں میں درد ہوگا، متاسف درد ہوگا، حران جل رہے ہوں گے جیسے آگ پر ہیں، حزین بہت ہی حزین ہوں گے. عند فقدان الماء المعین، جب ماء معین یعنی امام علیہ السلام، جب ان کا امام غیبت میں ہوں گے. کأنی بہم اسر ما یکونون، میں جیسے ان کو دیکھ رہا ہوں چشم امامت سے، میرے سامنے ہیں وہ، میں غیب کا یہ منظر دیکھ رہا ہوں مستقبل میں کہ وہ بہت خوش ہو جائیں گے، بہت خوش آئیں گے. کب؟ وقد نودوا نداء، کہ اس وقت جب آسمان سے ندا آئے گا، یسمعه من بعد كما يسمعه من بعد ويسمعه من قرب. وہ ندا آسمان سے، صیحہ آسمان سے، آپ کو پتا ہے کہ علائم ظہور میں سے ایک صیحہ ہے، صیحہ آئے گا آسمان سے، دور والے بھی سنیں گے، قریب والے بھی سنیں گے. وہ صیحہ جو ہے مؤمنین کے لیے رحمت ہے اور کافرین کے لیے عذاب ہے. فقلت ای نداء ہوا، میں نے پوچھا کہ وہ ندا کون سا ہے، وہ صیحہ کیا، وہ کس کی بات کر رہے ہیں، کیا ندا ہوگا؟ ینادون فی رجب ثلاثة اصوات من السماء، ماہ رجب میں آسمان سے 3 صدا آئیں گے، تین ندا آئیں گے آسمان سے. ایک صوت یہ کہے گا الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالمین پہ اللہ کی لعنت. دوسرا آواز یہ کہے گا ازفت الازفہ یا معشر المؤمنین، وہ بہت بڑا واقعہ اب قریب آ چکا ہے، وہ بہت بڑا واقعہ جو ہے اب بہت قریب ہو چکا ہے. والثالث، والصوت الثالث، جو تیسری جو ندا ہوگا وہ یہی ہوگا یرون بدنا بارزا نحو عین الشمس. عین الشمس کس کو بولتے ہیں؟ خود جو قرص سورج ہے، سورج کا قرص جو ہے. اچھا، قرص آفتاب میں وہ کیا دیکھیں گے؟ ایک بدن بارز دیکھیں گے، بدنن بارزن. اب بارز کا مطلب برہنہ نہیں ہے عزیزو، بارز کا مطلب برہنہ نہیں ہے. بارز کا مطلب، بارز کا کیا مطلب ہے؟ بارز کا مطلب ہے صاف، واضح، سامنے. بارز کا مطلب یہ ہے بالکل سامنے ہو، کوئی اس میں ایسی چیز جو دیکھنے کے لیے حائل ہو جائے، صاف نظر نہ آئے، یہ نہ ہو، سامنے نکل جائے. بدنن بارزن، وہ ایک بدن کو دیکھیں گے جو بالکل سامنے آ چکا ہے سورج کی طرح. وہ صوت یہ کہا گیا ہذا امیر المؤمنین، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. قد کر فی ہلاک الظالمین، ظالمین کے ہلاکت کے لیے وہ واپس آئے ہیں. کر واپس آئے ہیں ظالمین کے ہلاک کے لیے. وفی روایت الحمیری، والصوت الثالث، حمیری کی روایت میں یہ ہے بدن یرا فی قرن الشمس، ایک بدن اس میں بارز بھی نہیں ہے، بدن دیکھا جائے گا قرن الشمس، سورج کی شاخ میں. سورج جب نکلتا ہے پہلے نا تو اس کا ایک حصہ نظر آتا ہے، گول سا حصہ، اوپر والا حصہ نظر آتا ہے، اس کو عربی زبان میں قرن الشمس بولتے ہیں. قرن الشمس کا کیا مطلب ہے؟ پورا سورج نہیں ہے، طلوع آفتاب کے وقت جو بالکل سورج کا اوپر والا حصہ نظر آتا ہے اس کو قرن الشمس بولتے ہیں. تو قرن الشمس میں ایک بدن نظر آئے گا، وہ بدن یہ کہے گا
وہ جسد یہ کہے گا ان اللہ بعث فلانا فاسمعوا له واطیعوا، اللہ تعالیٰ نے فلانی کو مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، اپنے حجت کو بھیجا ہے، تو اس کی بات کو سنو، اس کی اطاعت. ٹھیک ہے. وقال جميعا، حمیری کی بھی روایت بھی ہے، یہی اصلی روایت بھی یہی ہے. فعند ذلك يأتي الناس الفرج، اس وقت فرج ہوگی. وتود الناس لو كانوا احياء ويشفي الله صدور قوم مؤمنين، اور اس وقت لوگوں کی تمنا یہی ہوگی کاش ہم زندہ ہوتے، کاش ہم، مردہ جو ہے وہ یہی تمنا کریں گے کاش ہم زندہ ہوتے. اور اللہ تعالیٰ اس وقت مومنین کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا، تو مومنین کے دلوں کو دردوں سے شفا مل جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ بارز آیا، بارز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ننگا، بارز کا کیا مطلب ہے؟ بالکل صاف سامنے آ جائے. یہ کتاب ہے کتاب الغیبہ شیخ ابو زینب محمد ابن ابراہیم النعمانی، چھاپ مکتبۃ الصدوق. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 180، حدیث نمبر 88، حدیث نمبر 28. اچھا، اسی حدیث ہے، مثلا الفاظ کچھ مختلف ہے. میں نے پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، وہ ندا کون سی ندا ہے؟ قال ثلاثة اصوات فی رجب، رجب میں 3 اصوات ہوں گے. اولها، پہلی جو صوت ہوگا، پہلا جو نعرہ ہوگا، جو صیحہ ہوگا، جو ندا ہوگا، الا لعنت اللہ علی الظالمین. دوسرا ازفت الازفہ یا معشر المؤمنین. تیسرا یرون یدن بارزن، یدن بارزن، یہ اس میں کیا ہے کہ ایک دست ہوگا، ایک ہاتھ، جیسے علم مبارک پہ ہاتھ ہوتا نا، بدن نہیں ہے، ید ہے، ید، ایک ہاتھ دیکھا جائے گا جو بالکل بارز ہوگا، واضح ہوگا، واضح ہوگا. مع قرن الشمس، سورج کے قرن کے ساتھ، سورج کے شاخ کے ساتھ. قرن الشمس کس کو بولتے ہیں؟ سورج جب پہلا اٹھتا ہے نا. ابھی آپ تو کہاں رہتے ہیں؟ شہروں میں رہتے ہیں نا. سورج جب اٹھتا ہے تو آپ دیکھتے بھی نہیں ہیں، وہ دیواروں کے پیچھے ہوتا ہے. اگر آپ کسی صحرا میں ہوں یا مثلا کسی ایسی جگہ پہ ہوں، جب سورج اٹھتا ہے تو وہ پہاڑیوں کے پیچھے سے اٹھتا ہے، یا صحرا میں جو بالکل صاف علاقہ ہے اس طرح سے اٹھتا ہے، تو پہلے سورج جب اٹھتا ہے نا، سمندر کی طرف دیکھیں تو پہلے سورج کا اوپر والا ایسا اٹھتا ہے، اس کو قرن الشمس بولتے ہیں. اس وقت قرن الشمس کے ساتھ ایک ہاتھ ہوگا نا. الا ان اللہ قد بعث فلانا، اللہ تعالیٰ نے فلانے کو بھیجا ہے، علی ہلاک الظالمین، ظالمین کے ہلاک کے لیے. فعند ذلك يأتي المؤمنین الفرج، اس وقت مؤمنین کو گشائش اور فرج ہوگا. ويشفي اللہ صدورهم، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا، ان کے دلوں کو بھلے سب غصوں سے نجات دے گا. وَيَذْهَبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ، اور اس وقت یہ ہے کہ ان کے دلوں سے پہ جو غضب ہے، ان کے دلوں میں جو حسرتیں ہیں، وہ سب نکل جائے گا، مومنین کا دل ٹھنڈا ہو جائے. ٹھیک ہے نا. جو ہے میں نے کہا آپ کی خدمت میں کیا کہا کہ برازہ، یدن بارزن، چاہے دست ہو بارز، بدن بارز ہو، اس کا مطلب برہنہ نہیں ہے، اس کا مطلب بغیر لباس ننگا نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے قرآن مجید، ترجمہ اس کا ہے مولی فتح محمد جالندری، صفحہ نمبر 497 میں، سورہ کہف میں، آیت نمبر کون سا ہے؟ آیت نمبر ہے 47. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، قیامت کے دن نسیر الجبال، ہم پہاڑیوں کو منتقل کریں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو صاف دیکھو گے. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے، یعنی زمین جو ہے نا، زمین بالکل صاف ہو جائے گا، بالکل زمین کو دیکھو گے تم. زمین میں کوئی عمارت نہیں ہوگی، درختیں نہیں ہوں گی، کوئی ایسی چیز جو حائل ہو آپ کو نظر نہ آئے. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان کو لائیں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور سب کو ہم محشور کریں گے اور لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے، تو ان میں سے کسی بھی کو نہیں چھوڑیں گے. یہ کب ہے؟ یہ قیامت کبریٰ کی بات. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 806 میں، یوم ہم بارزون، روز قیامت لوگ قبروں سے نکل جائیں گے، آگے سامنے آ جائیں گے. برزہ یعنی سامنے آ جانا، برزہ یعنی سامنے آ جانا، بارز یعنی سامنے آ گیا ہے، صاف دکھائی دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ننگا ہے، ٹھیک ہے نا. برزہ یعنی سامنے آ جانا، خارج ہو جانا، بالکل آپ کے مقابلے میں آ جانا، اس کو کہتے ہیں برزہ. یوم ہم بارزون، جس دن لوگوں کو
لوگ آگے آ جائیں گے، جس روز وہ نکل پڑیں گے، اس نے ترجمہ کہ نکل پڑیں گے، بارزون نکل پڑیں گے، سامنے آ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ننگے ہو گئے۔ لا یخفا علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی حکومت ہے؟ جواب ملے گا اللہ کی جو بڑا زبردست ہے۔ ٹھیک ہے، مبارک شعراء آیت نمبر 91، وبرزت الجحیم للغاوین، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی۔ برزت سامنے، اس کو متعدی بنائے فعل، برزت اس کو لایا جائے گا سامنے، بالکل صاف جہنم نظر آئے گا۔ اب ایسے یہ نہیں کہ جہنم جو ہے ننگا کر دیا، کپڑے اس کو اتار دیے۔ آیت نمبر کیا ہے بھائی؟ 250، وَلَمَّا بَرَزَ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب حضرت طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لشکر آ گئے، کیا وہ، اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابل میں آ گئے۔ بارزہ کا کیا مطلب ہے؟ مقابل میں آ جانا، مقابل میں آ جانا، سامنے آ جانا، ٹھیک ہے نا؟ پتہ چل گیا بھائی بارزہ کا کیا مطلب ہے؟ تو ید بارز ہو یا بدن بارز ہو، اس کا مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا بدن نہیں ہے، غلط ترجمہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات ہے بارز کا مطلب ہے برہنہ نہیں ہے، برہنہ نہیں ہے، یعنی برہنہ ننگا نہیں ہے۔ اگر برہنہ سے یہ مراد دیا جائے کہ بالکل صاف سامنے ہونا، کہ اس میں کوئی اس میں ایسی بات نہ ہو کہ دیکھنے سے انسان قاصر رہ جائے اس کو، یہ بات اس معنی میں برہنگی صحیح ہے، وَإِلَّا برہنگی ننگا ہونا بغیر لباس کے ہونا اس معنوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ برازہ کا کیا؟ برازہ اس کا مطلب بالکل سامنے آ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔